السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیسے قطب الارشاد بنے اور کیسے اتنے بڑے بزرگ بنے۔ گنگوہ یہ تھانہ بھون، دیوبند، گنگوہ، یہ جو قصبے ہیں یہ سب پاس پاس ہیں۔ یہ بات ہے آزادی سے کافی پہلے کی۔ اس وقت سید الطائفہ یعنی علماء دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانہ بھون میں تشریف فرما تھے، تو یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے فارغ ہوئے، عالم ہوئے اور اپنے گنگوہ میں درس دینے لگے، پڑھانے لگے۔ طبیعت میں خیال ہوا کہ برابر میں بزرگ ہیں، کیوں نہ ان سے مل کر آیا جائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خانقاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت کے پاس رہے۔ اب جو جوہری ہوتا ہے وہی ہیرو کو پہچانتا ہے اور ہیرے کی قیمت بھی جانتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے، تو جب جانے لگے، کیونکہ حضرت گنگوئی ایک مدرس آدمی تھے، تو رات کو ہی حضرت سے کہا حضرت اجازت دے دیجئے، میں ابھی سے رخصت لے لیتا ہوں تاکہ جو ہے صبح مجھے اپنے سہولت سے میں نکل جاؤں اور صبح آپ سے جو ہے ملاقات جو ہے مجھے نہیں کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو کہا بھائی میاں رشید احمد کچھ دیر اور رک جاتے، وہی کچھ دن ہمارے پاس گزار لیتے۔ انہوں نے کہا حضرت میں مدرس آدمی ہوں، طلباء کا نقصان ہوگا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں۔ پھر انہوں نے کہا میاں رشید احمد کچھ دن رک جاتے۔ تو جب بات چلتی رہی تو انہوں نے کہا بھائی اچھا ایک کام کرو، رات ہی رک جاؤ اور پھر کل چلے جانا، صبح چلے جانا۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی خانقاہ ہے اور یہاں سب رات کو اٹھیں گے اور کوئی رات میں ذکر کر رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا اور مجھے ڈسٹرب ہوگا، یعنی مجھے سونے میں دقت ہوگی، پھر صبح پڑھانے میں دقت ہوگی۔ تو حضرت فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے، آپ کو کوئی جگائے گا نہیں، آپ سو جائیے۔ تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خادم سے کہا کہ بھائی مولوی رشید کی جو چارپائی ہے وہ ہماری چارپائی سے قریب کر دی جائے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خادم سے کہ حضرت مولوی رشید کی جو چارپائی ہے وہ ہماری چارپائی سے قریب کر دی جائے۔ بہرحال رات کو حضرت سو گئے۔ اب صبح تہجد کے وقت میں آپ آنکھ کھلی تو دل میں خیال آیا کہ یار ابھی تو رات بہت ہے، سو جاؤ۔ لیکن پھر یہ خیال آیا یار تو وارث انبیاء تو بننا چاہتا ہے، نبی کا وارث تو بننا چاہتا ہے، نبی کی وراثت تو لینا چاہتا ہے، لیکن کام نہیں کر رہا۔ نبی کی وراثت جو لینا چاہتے ہیں ان کا حال تو یہ ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تو ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ان کے بستر ان کو اچھال دیتے ہیں اور وہ تو جو ہے زیادہ تر راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بہت کم سوتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، تو ان لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے جو وارث انبیاء ہوتے ہیں وہ رات بھر سوتے تو نہیں ہیں، رات بھر تو عبادت کرتے ہیں۔ تو دل میں یہ خیال آتا ہے تو طبیعت پر جبر کر کے، نفس کو مجبور کر کے حضرت جو ہے وہ اٹھ گئے اور حضرت نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھنے لگے اور کچھ ذکر وغیرہ میں مشغول ہو گئے۔ اب صبح کو فجر کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی مولوی رشید وہ جو فلاں جگہ جو بندہ ذکر کر رہا تھا وہ کون تھا؟ حضرت نے یہ کہا تم فلاں ذکر کر رہے تھے، کہ فلاں جگہ جو ذکر کر رہا تھا وہ کون تھا؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت وہ میں ہی تھا۔ ارے بھائی میاں رشید جب ذکر ہی کرنا ہے تو سیکھ کر لو،
اب یہاں دیکھیے، اب اچھا رات بھر میں انشراح ہو چکا تھا طبیعت میں کہ میں یہاں کچھ دن اور رہوں، اور یہی حضرت حاجی چاہتے تھے کہ میاں رشید احمد یہاں پر کچھ دن رہیں۔ اب مرحلہ آگے بڑھتا ہے اور حضرت نے اپنے مدرسے کہلا بھیجا کہ میرے جو اسباق ہیں وہ فلاں فلاں مدرس کو دے دیے جائیں، وہ پڑھائیں تاکہ بچوں کو نقصان نہ ہو، میں کچھ دن اور خانقاہ میں رہنے کے بعد پھر آؤں گا۔ اب ادھر حضرت کی تربیت شروع ہوئی، حضرت نے بیعت لی، بیعت کے کلمات کہے اور جو ہے اپنا ذکر و اذکار بتا دیے گئے اور خانقاہ میں رہتے رہے۔ تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد، 40 دن گزرنے کے بعد، اور حضرت کی مجائی ہو گئی کس کے، بالکل دل صاف ہو گیا اور بالکل نورانیت اس میں داخل ہو گئی اور بالکل مجائی ہو گئی، تیار ہو گئے۔ تو ایک دن حضرت نے کہا امتحان لیا جائے، یعنی سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا جائے۔ تو حضرت نے اس وقت میں حضرت مولانا گنج شکر مراد آبادی یہ تشریف لائے، اور اس وقت حضرت نے کہا ایک کسی مرید نے دعوت کی، یعنی حضرت گنج شکر مراد آبادی کی کسی بزرگ نے دعوت کی، تو یہ دونوں حضرت وہاں تشریف لے گئے، ساتھ میں جو ہے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ تو جس کے یہاں دعوت میں گئے تھے اس نے کئی قسم کے کھانے بنوائے، تھوڑے، کیا پتہ نہیں حضرت کو کیا چیز مرغوب ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مہمان کی خاطر میں، مہمان نوازی میں اگر آپ بہت سارا بھی خرچ کریں تو وہ اسراف میں نہیں آتا، وہ فضول خرچی میں نہیں آتا۔ تو اس میں تھوڑا کہ پتہ نہیں حضرت شیخ کو کون سی چیز مرغوب ہوگی، تو جو چیز مرغوب ہوگی وہ چیز کھا لیں گے حضرت۔ تو لیے بہت ساری تھوڑی چیزیں دسترخوان پہ بنوائی اور ہر طرح کی چیز بنوائی۔ تو جب دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد حضرت نے ایک پلیٹ پر دال لی اور روٹی رکھی اور کہا رشید احمد یہ لو، اور وہ دسترخوان کے کنارے پہ بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھ کے کھانا۔ اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے وہ کھانے لگے۔ اب دل میں خیال آتا بھائی ہم جیسا کوئی مرید ہوتا تو کہتا کہ حضرت کے یہاں مساوت نہیں ہے، کچھ تو اتنا اچھا کھا رہے ہیں خود اور ہمیں جو ہے دال پکڑا دی یہاں، طبیعت پہ گراں بار بھی ہوتا، لیکن کچھ نہیں، حضرت نے نوش فرما دیا۔ ایک دم کھانے کے درمیان میں حضرت کھانا، وہی رشید احمد جی تو یہ چاہتا تھا کہ تمہیں جوتوں پہ بٹھا لوں، جوتے چپلوں پہ بٹھا لوں، جہاں جوتے اترتے ہیں وہاں بٹھا لوں، لیکن میں نے یہ کیا کہ آپ کو دسترخوان کے کنارے پہ بٹھا دیا۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رونے لگے کہ حضرت تھا تو میں اسی قابل کہ میں جوتوں پہ بیٹھوں، یہ تو آپ کی کرم فرمائی ضرور نوازی ہے کہ آپ نے مجھے دسترخوان کے کنارے پر بٹھا دیا۔ تو حضرت نے دیکھا اس وقت میں کہ یہ میرے اس جملے کے کہنے پر، بھائی عالم ہیں اور بڑے عالم ہیں، سمجھدار عالم ہیں، میرے جملے کے کہنے پر ان کی طبیعت پر کیا اثر ہوا؟ چہرہ بتا دیتا نا طبیعت کا اثر، تو وہاں کوئی اثر ہوا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ، یعنی میرا مقصد پورا ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا اور میں کامیاب ہوں۔ تو اسی مجلس میں حضرت نے اجازت دے دی آپ کو بیعت و ارشاد کی، بیعت و خلافت کی، خلافت دے دی، اب آپ بیعت کر سکتے ہیں، اجازت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں تو اپنے اندر کچھ نہیں دیکھتا ایسا کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی اور میں لوگوں کی اصلاح کروں۔ کہنے لگے اپنے اندر کچھ نہیں دیکھتے تبھی تو یہ نعمت دی گئی ہے، اگر آپ اپنے اندر کچھ دیکھتے تو یہ نعمت کہاں دی جاتی؟ آپ نے بالکل اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو بالکل ختم کر دیا، تبھی تو یہ دیا گیا ہے، ورنہ یہ کہاں دیا جاتا۔ پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے آ گئے اور مسلسل 1 سال تک پڑھاتے رہے، اور اس بیچ میں کوئی موقع نہیں ملا کہ واپس اپنے شیخ کی خدمت میں جائیں۔ 1 سال کے بعد یہ موقع آیا، اور 1 سال کے بعد جب یہ موقع آیا تو حضرت سے ملاقات کے لے گئے۔ تو حضرت نے فرمایا، قصہ مختصر، حضرت نے فرمایا بھائی رشید احمد تم نے بیعت کے بعد اور بیعت سے پہلے کیا فرق پایا؟ تو کہ حضرت مجھے 3 فرق پائے میں نے۔ پہلا فرق یہ تھا کہ بیعت سے پہلے
علوم شرعیہ میں مجھے بہت زیادہ تضاد نظر آتا تھا کہ ایک حکم یہ ہے، ایک حکم یہ ہے، ایک حکم یہ ہے، ایک حکم یہ ہے۔ اب مجھے کوئی تضاد اس میں نظر ہی نہیں آتا، سب ایک سا لگتا ہے، کوئی تضاد نظر نہیں آتا، یعنی شرعی احکام بالکل اپنے اپنے موافق لگتے ہیں۔ حضرت دوسری بات یہ کہ منکرات شرعیہ منکرات طبعیہ بن گئے ہیں، کہ کیا مطلب کہ شریعت نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے اب میری طبیعت بھی اس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ بیعت ہونے سے پہلے تبھی شریعت ناپسند کرتی تھی تو طبیعت پر بوجھ ہوتا تھا کہ میں بھی اس کو ناپسند کروں، لیکن اب ایسا نہیں ہے، منکرات شرعیہ اب منکرات طبعیہ بن گئے ہیں۔ اور حضرت تیسرا فرق یہ نظر آیا کہ ایک میں مفتی ہوں، پہلے مجھے یہ سوچ ہوتی تھی، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا کہ میں اس کو بتاؤں گا تو کوئی میری تعریف یا میری برائی نہ ہو، لیکن اب میں مسئلہ بتانے میں اس چیز کی رعایت نہیں کرتا، جو حق ہے وہ حق ہے، اور میں مدح و ذم کی پرواہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں پرواہ کرتا کہ میری تعریف کی جائے، میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میری برائی کی ہوگی اس میں، بس جو شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ میں صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں کامل ہونے کی علامت ہیں، تین چیز اصل ہیں، ایک ہے علم، عمل اور اخلاص۔ علم میں کامل ہونا یہ ہے کہ شریعت کے کسی معاملے میں کوئی تضاد نظر نہ آئے، یعنی شریعت کا کوئی معاملہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں، یہ علم میں کمال کی علامت۔ اخلاص میں کمال کی علامت یہ ہے، نہیں عمل میں کمال کی علامت یہ ہے کہ منکرات شرعیہ منکرات طبعیہ بن گئی، یعنی عمل کرتے کرتے آدمی کی طبیعت شریعت کے مطابق ہو گئی، اب اس کی طبیعت میں جو ہے بالکل کوئی امر منکر نہیں رہا، شریعت جس چیز کو ناپسند کر رہی ہے اس چیز کو طبیعت بھی ناپسند کر رہی ہے، یہ عمل میں اخلاص کی علامت ہے۔ اور اخلاص مخلص ہونے کی علامت، یعنی عمل میں کامل ہونا یہ ہے، اور مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ اخلاص میں کامل ہونا، اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی جب کوئی بات کہے تو اس بات کی اس کو پرواہ نہ رہے کہ اس کی تعریف کی جائے گی یا اس کی مذمت کی جائے گی، برائی کی جائے گی۔ پھر حضرت یہ اخلاص کے اندر کامل ہونا تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تینوں اعتبار سے علم میں، عمل میں اور اخلاص میں کامل کے درجے کو پہنچ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرا اور پھر اس کے بعد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم نے فرمایا تھا کہ وقت کے ابو حنیفہ، یعنی حضرت کے زمانے میں حضرت سے بڑا کوئی فقیہ موجود ہی نہیں، اتنے بڑے عالم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح سے حضرت مولانا شیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے بنے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ہمیں بہت کچھ دے کر جاتی ہے، بس ہمارے اندر طلب صحیح ہونی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔